ولا لي سواه ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب کے ساتھ سیکھیں۔ حجاب پہننے والی طالبات کو کرناٹک کے مختلف کالجوں میں بشمول اڈپی کنداپورم میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھگوا دہشت گردوں کے ان پر حملہ کرنے سے خواتین کا لباس موضوع بحث بن گیا۔ لباس کے نام پر تعلیم حاصل کرنے سے انکار بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے رویے کا مقصد سماجی طور پر پسماندہ طبقات کو مزید نظر انداز کرنا ہے۔ حجاب ہمارا بنیادی حق ہے اور اس سے انکار آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ ہر کسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف اڈپی اور کنداپور کے طلباء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے۔ مسلم کمیونٹی تعلیم کے میدان میں نمایاں ترقی کر رہی ہے اور اعلیٰ تعلیم میں گریجویشن کرنے اور روزگار کے میدان میں اپنی مضبوط موجودگی کے راستے پر ہے۔ یہ سب کچھ نسل پرست فسطائی فاشسٹوں کے لیے شدید سردرد بن گیا ہے۔ دشمنوں کا مقصد اس ترقی کو روکنا ہے۔ جو مسلمان بالخصوص خواتین تعلیم کے سماجی و اقتصادی میدانوں میں حجاب سمیت اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسے فخر کے ساتھ برقرار رکھ کر حاصل کر رہی ہیں۔ جو لوگ اسلام پر خواتین مخالف ہونے کا الزام لگاتے تھے کہ وہ خواتین کو پڑھنے اور کام کرنے کی آزادی نہیں دیتے، اب یہ واضح ہے کہ موجودہ تنازع میں ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ بہت سے لیڈر، پارٹیاں اور میڈیا ان کے اصلی چہرے بے نقاب کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ حجاب کا تنازع نہیں ہے۔ اس مسئلے پر اس طرح بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بحث میں ان طلباء پر دہشت گردانہ حملوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تھی، جو اپنی قانونی یا غیر مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی پریشانی کے طویل عرصے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ میڈیا اداروں نے حجاب تنازع کے عنوان سے بھگوا شال اور سیاہ حجاب کے درمیان کشمکش پیدا کر کے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ میڈیا، جو جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اسے اپنی ذمہ داری کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور معاشرے میں تقسیم کو فرقہ واریت کی دھن پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ آئین کسی کو اپنی مرضی کے مطابق کھانے، اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے اور اپنی پسند کا مذہب اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ حجاب مخالف حرکتیں نئے قوانین لانے اور اس طرح کے حقوق سے انکار کی جان بوجھ کر کوشش کا حصہ ہے۔ بھگوا دہشت گرد تحریکیں نوجوانوں کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فرقہ وارانہ پولرائزیشن اور سیاسی فائدے کے لیے نوجوانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ تاریخ ان دو حجاب پوش خواتین کو فراموش نہیں کر سکتی جنہوں نے آزادی سے پہلے تعلیم کو عالمگیر بنانے کی کوشش کی۔ ساوتری بائی پھلے اور ان کی دوست فاطمہ شیخ حجاب پہننے والی دو انقلابی خواتین ہیں۔ معاشرے کو اجتماعی طور پر آئینی حقوق کے صریح انکار کے خلاف طلباء کی جدوجہد کی حمایت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك